وین مائرس کو جو کہ این ٹی ٹی کی طرف سے سرمایہ کاری ملی تھی، اسی لیے یونیورسٹی میں اس کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ اس کے لیے جو لیبارٹری مختص کی گئی تھی وہ پورے کیمپس کی سب سے بڑی اور جدید تھی۔ اندر موجود سارا ساز و سامان بالکل جدید ترین۔ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس وین مائرس کے انٹرویو کے لیے آئے تھے وہ بھی اسٹار یونیورسٹی کے بہترین دماغ تھے۔ صرف چند دنوں میں وین مائرس کا پروجیکٹ باقاعدہ منظور ہو گیا تھا اور آج اس کے باضابطہ آغاز کا دن تھا۔ اگر پروین لیبارٹری استعمال کرنا چاہتی تو وین مائرس ہرگز انکار نہ کرتا، بلکہ اس نے فوراً فون اٹھایا اور سب کو اطلاع دے دی کہ پروجیکٹ کی شروعات ایک دن کے لیے مؤخر ہو رہی ہے تاکہ کوئی پروین کو ڈسٹرب نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ این ٹی ٹی کی طرف سے کال آئی تو پوچھا گیا۔ وین مائرس نے پروین کی طرف دیکھا، وہ ہاتھ ہلا کر منع کر گئی۔ وین مائرس فوراً سمجھ گیا، وجہ کچھ خاص نہیں، بس آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہاں، پیٹ میں درد ہے۔ ارے بھائی، کبھی کبھار سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، میں عورت نہیں جو ارے نہیں، مراد یہ نہیں تھی۔ جی بس ذرا ڈائریا ہے، کچھ خاص نہیں۔ کیا آپ ملنے آ رہے ہیں ابھی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ فون بند کرتے ہی وہ اپنا ماتھا تھام کر بولا، مس پروین، یہ این ٹی ٹی والے کون ہوتے ہیں؟ اتنے ذمہ دار بھی کوئی ہوتا ہے؟ پروین ہلکی سی مسکرائی، چھوڑو، وہ لوگ ہمیشہ اپنا کام پورا کرتے ہیں، اسی لیے تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کے اصول ایسے ہیں، جو دن طے ہو جائے کام ہر حال میں ہوگا۔ پروین نے مہدی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، پیٹ درد واقعی یا ڈرامہ؟ وین مائرس ایک لمحے کے بعد اس نے بات سمجھ لی۔ کمپنی والے تحقیق بہت سخت کرتے ہیں اور جو لوگ آئیں گے وہ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کی شناخت چھپانی ہے نا تو میں قربانی دیتا ہوں۔ اس نے فوراً جیب سے جلاب نکالا اور پروین کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ایک مٹھی بھر کے کھا لیا۔ مس پروین، دیکھیں آپ کے لیے جان بھی حاضر۔ میں ایسا ہی وفادار ہوں، نڈر بہادر۔ پروین نے ہونٹ دبا لیے۔ یہ بندہ اداکار زیادہ اور پروفیسر کم لگتا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے لیبارٹری میں داخل ہوئی اور وی 16 کی صفائی کے مراحل شروع کیے۔ شروع میں اسے خدشہ تھا، یہ کوئی شراب نہیں جس کی عمر بڑھتی ہے تو بہتر ہو جائے، دوا کی میعاد ہوتی ہے، اور جس ڈبے میں یہ وی 16 رکھا گیا تھا وہ بالکل عام سا لگ رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ختم ہو چکی ہو؟ مائکروسکوپ اور دوسرے آلات سے ٹیسٹ کے بعد اسے تسلی ہو گئی، وی 16 بالکل تازہ تھی، ایسے جیسے ابھی اسی مہینے تیار ہوئی ہو۔ چند ذرات تو ابھی بھی زندہ تھے۔ پروین اپنی ماں کی مہارت پر دنگ رہ گئی۔ بیسیوں سال پہلے کے طبی حالات اور ان کا علم وحشتناک حد تک کمال تھا۔ اس نے دل میں ایک گہرا سانس لیا اور صفائی کا عمل جاری رکھا۔ تقریباً 4 گھنٹے لگنے تھے۔ وین مائرس نے ماحول مکمل سنبھال لیا تھا۔ این ٹی ٹی والے آئیں گے تو وہی ہینڈل کریں گے۔ بہرحال جب کمپنی کے لوگ آئے تو وہ لیام اور ایک دوسرا معلوم ملازم تھے۔ واہ، اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے صرف یہی لوگ؟ آج کل $8 ملین کمپنی کے لیے کھیل تھے۔ جیسے ہی لیام اندر آیا، مہدی نے پیٹ پکڑا ہوا تھا، چہرہ پیلا، ماتھے پر پسینہ، بالکل سچ لگ رہا تھا۔ لیام، پروفیسر مائرز، آپ یہ کیا؟ مہدی تکلیف بھرے لہجے میں بولے، سوچا تھا تھوڑا برداشت کر لوں گا لیکن دیکھ لو حال۔ اوہ، ایک بڑا سا فوارہ جیسے جسم نے خود بول دیا، بس میں باتھ روم جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، لیب سیٹ کر رہی ہے، پلیز اسے ڈسٹرب نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ پروین، یہ جلاب اس نے فضول کھا لیا تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ لیام آئے گا تو اسے کچھ کہنا ہی کافی تھا۔ لیام بھی نہیں جانتا تھا کہ پروفیسر کو پروین کی اینٹی سے وابستگی کا پتہ ہے، اور وین مائرس بھی نہیں جانتا تھا کہ لیام پروین کے بارے میں جانتا ہے، لہٰذا دونوں اسے چھپانے میں جان ماری جا رہے تھے۔ لیام نے پروین کی طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ وین مائرس کے باہر آنے کے بعد بولا، پروفیسر، آپ کی حالت بہت خراب ہے، میرا خیال ہے 2 دن تک پروجیکٹ ٹال دیں۔ وین مائرس فوراً بولے، ہاں ٹھیک ہے۔ این ٹی ٹی والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چالاک لومڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، اپنا شیڈول بدلنے سے نفرت کرتے ہیں، مگر آج آرام سے مان گئے۔ عجیب بات ہے۔ 3 گھنٹے بعد پروین نے آخر کار وی 16 پیوریفائڈ تیار کر لیا۔ 2 چھوٹی شیشیاں، ایئر ٹائٹ، خاص سوئس کنٹینر میں سیل، بالکل ویکیوم۔ بس وہ کنٹینر بند ہی کر رہی تھی کہ فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے باربرین کی آواز آئی، پیوریفیکیشن مکمل ہو گئی۔ پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئی، بالکل اسی لمحے جیسے کوئی فون دیکھ رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ختم نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ باقی تھا۔ پروین چوکنا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
لیبارٹری کے باہر ماریسا چند خاص آفیسروں کی قیادت میں گشت کر رہی تھی۔ لیبارٹری کے اندر لیام، وین اور اینٹی کا ایک نامعلوم ملازم باتیں کر رہے تھے۔ کیا ممکن ہے کہ باربرین کے بھی ان میں سے کوئی لوگ ہوں؟ کیا ممکن ہے کہ باربرین کے بھی ان میں سے کوئی لوگ ہوں؟ کیا اس نے کچھ لوگوں کو رشوت دے رکھی ہے؟ پروین نے سب کی طرف شک بھری نگاہ ڈالی۔ ماریسا اور وین کو خارج سمجھا جانا چاہیے تھا، یہ دونوں یقیناً باربرین کے ساتھ نہیں تھے۔ باقی لوگوں کے بارے میں اس نے بھویں کھینچی اور پرسکون لہجے میں فون میں کہا، اس کا تم سے کیا تعلق؟ واقعی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے یہ تمہارے 3 بچوں سے جڑا ہوا ہے نا؟ یہ سن کر پروین کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے بچوں کو اچھی طرح چھپا رکھا ہے؟ مجھے ان کا عین مقام معلوم ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سن کر پروین تب کر اٹھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ جب وہ اسٹار یونیورسٹی میں رک کر باربرین سے لڑنے آئی تھی تو اس نے بچوں کے لیے پہلے ہی احتیاطی انتظامات کر رکھے تھے، اس لیے اسے اس طرح کیسے دھمکایا جا سکتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے باربرین بولا، میں سمجھ گیا، تم نے بچوں کی حفاظت کے لیے بہت پیشہ ور بندہ رکھا ہے۔ تم یہ ضمانت دے سکتی ہو کہ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے حملہ نہیں کروں گا، مگر کیا تم ایک بم روک سکتی ہو؟ پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ کیا؟ باربرین نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا، مجھے معلوم ہے تم نے تینوں بچوں کو ہورگن ڈسٹرکٹ میں منتقل کر دیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کون سی عمارت میں، مگر اگر میں پورا ضلع زمیں بوس کر دوں تو؟ پروین باربرین نے نظریں جھکی رکھی، میرے پاس ایسا بم ہے، میں نے ہلکا سا پھینکا تو پورا ضلع تباہ ہو جائے گا۔ مجھے تمہارے 3 بچوں اور باڈی گارڈ کی جگہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ پروین نے مٹھی گھیری، تو پھر اپنے ہاتھ میں جو سرم ہے فرمانبرداری سے مجھے دے دو۔ باربرین کی آواز بہت سرد تھی، ورنہ میں 3 گھنٹوں میں بم گرا دوں گا۔ پروین نے آواز نیچی کر لی، تم پاگل ہو؟ اس جدید تکنیکی دور میں ایسے بم نایاب تھے، مگر انہیں حاصل کرنا مشکل بھی نہیں تھا۔ پروین کا ماننا تھا کہ باربرین کے پاس ایسا بم حاصل کرنے کی سکت ہے، مگر وہ کہیں اس ضلع میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بورگن ایک محفوظ ضلع تھا، وہاں چند ولاس تھے اور وہاں رہنے والے باعزت لوگ تھے، مگر باربرین ان لوگوں کو اس طرح بم مارنا چاہتا تھا۔ باربرین نے طنزیہ انداز میں کہا، میں انہیں جانتا ہی نہیں، وہ مجھ سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ پروین حیران ہوئی، وہ پاگل تھا، یہ آدمی بالکل دیوانہ تھا، ایک جن سرم کے لیے وہ انسانوں کو کچرے جیسا سمجھ رہا ہے۔ پروین نے آنکھیں نیچی کیں اور اچانک کہا، اچھا تو میں سرم تمہیں کہاں دے دوں؟ کہاں آؤں؟ باربرین تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے تم دوا میں ماہر ہو، اگر تم راستے میں سرم تبدیل کرو گی تو نقصان ہوگا۔ اب اپنے ہاتھ میں جو سرم ہے وہ لیام کو دے دو۔ لیام؟ پروین نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ لیام پہلے والی شرمیلی ادا چھوڑ کر بدل چکا ہے۔ اس نے دروازہ دھکا دیا اور پرسکون انداز میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس سمتھ، مجھے دے دو۔ پروین نے لیام کو گھور کر دیکھا، اس نے مٹھی بند کی، چند لمحوں میں اس نے کہا، تم ہی ہو جس نے میرے بچوں کی جگہ ظاہر کی۔ لیام؟ پروین نے عارضدہ اور چکنی نظروں سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سوئٹزرلینڈ آنے کے بعد بہت سی باتیں تھیں جو اس کی سمجھ سے باہر تھیں، جیسے جس جگہ وہ رہ رہی تھی وہاں کی بوڑھی خاتون ہمسایہ نے اس کے خلاف محاذ کھول دیا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس بوڑھی عورت کا فون ہیک ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کی بہن آ رہی ہے، اس کے لیے کمرہ چاہیے، اسی لیے ہمسائی مسز لانگ نے پروین پر طوفان برپا کیا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی چالیں پروین کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، مگر یہ سب اسپیسی نے کروایا تھا۔ اس وقت پروین سمجھ نہیں پائی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر اب ایک لمحے میں تصویر صاف ہو گئی۔ اس وقت لیام کا مقصد یہ تھا کہ رہنے اور وہ آسانی سے پروین کے بچوں کے قریب آ جائیں۔ لیام نے کہ رینی اور وہ آسانی سے پروین کے بچوں کے قریب آ جائیں۔ لیام نے اس سے کہا کہ وہ اکثر اس کے گھر آئے بچے آپس میں کھیلیں، بظاہر معصوم خواہش، مگر اصل مقصد پروین اور اس کے 3 بچوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ رہنے کی جگہ ویسے بھی رینی کی کہانی ویسے بھی رحم جگانے والی تھی۔ یتیم بچی، امریکہ سے آئی ہوئی، یہاں تکلیفوں سے بھری زندگی، گود لینے والے والدین بھی بھیڑیے نکلے، باپ کی نیت غلط، ماں ظلم کرنے والی، اسپتال کے چکر لگے، زخم کھائے، بالآخر وہ جہنم سے بھاگ نکلی۔ ایسی بچی پر کون شک کرتا؟ پروین نے تفتیش بھی کی تھی، سب سچ لگا تھا۔ اور پروین نے جب سوئٹزرلینڈ قدم رکھا تھا اس کی آنکھوں میں شک ہی شک تھا۔ شروع میں تو اس نے لیام کو بھی مشکوک سمجھا، مگر
मगर रैनी कभी नहीं। रैनी तो इनके घर आती जाती थी और चाहे परवीन तीनों बच्चों को कहीं भी ले जाती, रैनी आराम से मालूम कर लेती कहाँ गए हैं। अब इस पहेली का जवाब सामने था। परवीन ने सर्द गहरी आवाज में कहा, तो तुम स्पेसी हो, असल चेहरा यही तुम्हारा। लियाम के होंठों पर एक मायूस लेकिन अब खौफनाक सी मुस्कुराहट उभरी। कमजोरों पर सब तरस खाते हैं। अगर मैं सीधा सामने आता तो तुम फौरन शक करती, इसलिए मैंने रैनी को चुना। तुम सबकी मालूमात बगैर किसी के जाने मैंने हासिल कर ली। परवीन ने बेख्तियार हंस कर सर झुकाया। तो वाकई दुनिया में पहली नजर का सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। रैनी की सादगी, उसकी खौफजदा आंखें और लियाम जैसे खूबसूरत लड़के का उससे मोहब्बत करना कितना झूठा ख्वाब था। ये वो लम्हा कितना झूठा ख्वाब था ये। वो लम्हा लम्हा याद आया जब परवीन ने सोचा था शायद ये सच्चा प्यार है, मगर नहीं, लियाम ने बस उसे इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया। वो हाथ बढ़ाते हुए बोला, अब वो सिरम दे दो। परवीन ने लंबी सांस ली, हथेली में थामा V16 देखा, फिर धीरे से बोतलें लियाम की तरफ बढ़ा दी। लियाम के चेहरे पर इत्मीनान आ गया, जैसे सब कुछ उसके मुताबिक हो गया हो। वो बोतलें जेब में रखकर पलटा। मिस स्मिथ, इसने असल नाम छुपाने वाली अदाकारी पर मोहर लगा दी। कोई हलचल मत करना, तुम्हें पता है बच्चों का मामला है। तुम जितनी माहिर हो उतनी ही समझदार भी। ये कहकर वो तेजी से लैब से निकल गया। या मैं कहूँ मिस्टर स्पेसी, क्योंकि बार्बरी ने बोर्गन डिस्ट्रिक्ट उड़ाने का इरादा किया था। इसका मतलब ये था कि हम कहीं के बम कहीं करीब नस्ब किया गया होगा, मगर बोर्गन डिस्ट्रिक्ट जो अमीरों का रहायशी कम्प्लेक्स समझा जाता था, इतना वसी था कि इसमें पार्क तक मौजूद था। बार्बरिन के दफन किए हुए बम को ढूंढना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसी रोज बर्गर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के तमाम लोग हरकत में आ गए। कुरेटियर्स पहले इन अशिया की फहरिस्त तहकीकात की जो पिछले 10 दिनों में इस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाई गई थी। कोरियर कंपनी के नेटवर्क के लोग करीबन पूरे इलाके पर मुहित थे और वहां एक या दो मुलाजमीन थे जो इलाके के हर चेहरे को जानते थे। अलबत्ता किसी को ये मालूम न था कि करीबी तमाम कोरियर डिलीवरीज पहले ही एक कंपनी सेंड एक्सप्रेस के कब्जे में थी, और तो और ये भी कि सेंड एक्सप्रेस दरअसल एनटीटी की मातहत कंपनी थी। एनटीटी के बॉस यानी क्वीनी शिफ्ट के हुक्म पर एक खुफिया मुकाबला खामोश अंदाज में मंजरे आम से बाहर चल रहा था। कोरियर कंपनी के अलावा तमाम सड़क सफाई करने वाले भी डिस्ट्रिक्ट में सफाई के बहाने छानबीन करने निकले। कोरियर्स की भेजी हुई मालूमात की बुनियाद पर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में तलाश कर रहे थे। इसमें यह हकीकत भी शामिल थी कि गश्त पर लगे अफसरान किसी सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन थे। तो ये नजर न आने वाला ग्रोह एक ऐसी ताकत बन गया जो सिक्योरिटी कैमरों से भी बड़ी हुई थी। सिर्फ 30 मिनट के अंदर उन्होंने बम तलाश कर लिया। गिरोह ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी, जो लेबोरेटरी में बैठी हुई परवीन थी। फोन कॉल वसूल करते ही कुछ देर के लिए हैरान रह गई। तुमने इसे सीधा नकारा करने के बजाय पुलिस को क्यों बुलाया? इसने पूछा। कोई नहीं ने तंजिया अंदाज इख्तियार किया। मैं एक अच्छी कानून की पाबंद शहरी हूँ, तुम जानती हो ये काम दरअसल इन्हीं का है, मुझे क्यों इनके लिए काम करना चाहिए? परवीन खामोश हो गई। कोयनी की टीम में पेशावर बम नकारा करने वाले मौजूद थे, फिर भी इसने इसरार किया कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो। परवीन के होंठों के किनारे बेजबानी की कैफियत छा गई। तभी क्वीन के एक और हंसी सुनाई दी, जो बोली, बाकी बात यह है कि शुमाइल वहां भी नहीं है, तो मैं अपनी मेहनत और वक्त क्यों जाया करूं? हम बम तलाश करके मैंने बड़ा काम किया है। बिल्कुल दुरुस्त। वो तीन बच्चे बहुत पहले बॉर्गन डिस्ट्रिक्ट छोड़ चुके थे। अगर परवीन ने बच्चों को कहीं और भेजना चाहा था और साथ ही इसे मालूम था कि इसकी मौजूदगी पहले ही स्पेसी के सामने बेनकाब हो चुकी है, तो वो सिर्फ इन्हें गाड़ी में डालकर कहीं मुंतकिल कर देने पर क्यों रुकती? वो बच्चों को पिछले दिन गाड़ी से बॉर्गन डिस्ट्रिक्ट ले गई थी, मगर बाहर वालों को मालूम न था कि इस डिस्ट्रिक्ट के घरों के नीचे ऐसे जेर जमीन रास्ते बने हुए थे जो सीधे पड़ोसी विलास में मिल जाते थे। सैंडी तो इस पड़ोसी विला में रहती थी। वो रोजाना कार निकालती थी, इसलिए जब उसने तीनों बच्चों को चुपके से वहां से निकाला तो उसने लियाम के मशकूक होने का सबब न दिया। आखिरकार परवीन ने इन्हें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट भेजा था। किसने सोचा था कि वो फौरन इन्हें कहीं और मुंतकिल कर देगी? वो बम को नकारा करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत ताकतवर था। अगर ये फट जाता तो आसपास के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता। क्वीनी ने फिर कहा, टिक, बम नगारा हो गया है। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? परवीन के होंठ मुस्कुरा गए। इन्हें अब भी अंदाजा नहीं हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। फिक्र मत करो, कोई ने
ہنسی دبی آواز میں کہا، تم چھوٹی چالاک لومڑی ہو۔ فون بند کرنے سے پہلے اس نے کہا، شمائل اور باقی لوگ یہاں میرے ساتھ ہیں اور بالکل محفوظ ہیں، تو تم سکون سے رہ سکتی ہو۔ ویسے تم بہت زرخیز ہو، 3 بچوں کو جنم دیا، کیا تم واقعی سو ہو؟ پروین اس کے ہونٹوں کے کنارے کھنچ گئے اور اس نے اسی پر فون بند کر دیا۔ اس کی خالہ کی باتیں واقعی بہت ظالمانہ سنائی دیں۔ کیا یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ اس کی ماں نے اسے سرم لگایا تھا، جس کے باعث اس کی حمل ایک ساتھ کئی بار ہوئی اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی؟ اس نے آنکھیں گھمائی اور لیبارٹری کا دروازہ کھولا۔ جب لیام نے سرمز لے کر روانہ ہوا تھا، اس نے پروین کو پیچھا نہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اوپر سے اس نے لیبارٹری میں سیکیورٹی کیمرے بھی چالو کر دیے تھے تاکہ اس کی نگرانی کی جا سکے۔ بورگن ڈسٹرکٹ میں بسنے والوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے پروین نے فوری اور خطرناک حرکت سے گریز کیا۔ مگر اب واپس وار کا وقت تھا۔ وہ ممکن ہے کہ باربرن سے براہ راست نہ ٹکرائے، مگر اسپیسی سے نمٹنا اس کے لیے معمولی سا کام تھا۔ راہ ہائی وے پر لیام تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر صفاق سی مسکراہٹ تھی، مگر اسی لمحے اس نے فون پر باربرن کی کال آ گئی۔ بم ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر لیام دنگ رہ گیا۔ کیا؟ باربرن کی آواز بھی صدمے اور خوف سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، سچ ہے، میں ابھی بم تلاش نہ کر سکا تو میں نے نگرانی کیمروں کو چیک کیا، تب معلوم ہوا کہ پولیس نے پہلے ہی اسے گھیر رکھا تھا۔ میں نے ریموٹ دبایا مگر بم پہلے ہی نکارا ہو چکا تھا۔ لیام نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ صرف 30 منٹ گزرے ہیں، کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے 3 گھنٹے خرید کرو گے؟ 30 منٹ میرے بھاگ جانے کے لیے کافی نہیں؟ باربرن نے جھنجھلا کر کہا، پریشان مت ہو، تمہارے پاس V16 ہے، وہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جب تم فرار ہوئے تو کسی نے تمہارا پیچھا نہیں کیا۔ اگر اب وہ پیچھا کریں گے تو دیر ہو چکی ہوگی، یہاں ٹریفک جام بھی نہیں ہوتا۔ لیام نے یہ سن کر کچھ راحت محسوس کی اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، چاہے وہ پکڑ بھی لیں، V16 میرے پاس ہے، جیسے میں نے کسی کو یرغمال بنا لیا ہو۔ اگر وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کریں تو میں V16 تباہ کر دوں گا، پھر سب انسانیت بھلا دیں۔ فون بند کر کے لیام نے پیچھے دیکھا۔ آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ اسٹار یونیورسٹی سے کافی دور جا چکا تھا۔ جب تک مخالف کوئی خدائی کار ریسر نہ ہو، اسے پکڑنا ممکن نہ تھا۔ لیام نے یہ سوچ کر پرسکون سانس لی، پھر بھی ہوش میں رہتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا۔ 10 منٹ بعد لیام کو اچانک کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے سر زور سے ادھر موڑا۔ سڑک کے کنارے ایک بڑی سیاہ جیپ کو اپنے برابر چلتے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا، جیپ کی کھڑکی سست روی سے نیچے اتری اور پروین کا ٹھنڈا خوبصورت چہرہ نمودار ہوا۔ لیام، اس کی آنکھیں سکڑ گئی اور اس نے تیز رفتاری سے پیٹرول مزید دباتے ہوئے رفتار بڑھا دی، تاہم اگلے ہی لمحے جیپ پھر قریب آ گئی۔ چاہے اس نے جتنا بھی زور لگایا، وہ جیپ چھوڑ نہ سکا۔ اوپر سے راستہ تیز رفتار اور موڑوں پر مشتمل تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر رفتار نہ کم کرے تو کار سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ پھر بھی وہ سٹیئرنگ گھماتا رہا اور ایک موڑ لیتے ہوئے جب اس نے پروین کی طرف دیکھا، وہ عورت ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے ہوئے تھی اور دوسرے ہاتھ کو آہستگی سے بڑھاتے ہوئے سامنے کی طرف نکال رہی تھی۔ اچانک اس نے انگلیوں سے بندوق کا اشارہ بنایا، لیام کی جانب نشانہ کیا اور کہا، بینگ! اسی لمحے لیام کو محسوس ہوا جیسے وہ حقیقی معنوں میں شیطان سے ٹکرایا ہو۔ سپورٹس کار مسلسل گونج رہی تھی، انجن تیز رفتاری پر پھڑک رہا تھا، مگر چاہے لیام جتنا بھی تیز چلا لے، سامنے والے کو اوورٹیک کر لے، وہ پروین کو اپنی پیٹھ سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر خوف نے جنم لیا۔ سٹیئرنگ پہ اس کے ہاتھ پسینے میں لت پت تھے اور ٹھنڈا پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پروین کی طرف جھانکا اور دیکھا، عورت ابھی بھی آہستگی سے اس کے پہلو میں چلتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ واضح طور پر اسے اوورٹیک کر جاتی، راستہ بلاک کرنے کے لیے افقی طور پر ڈرفٹ کر کے اسے روک سکتی تھی، مگر جان بوجھ کر وہ رفتار کم کر دیتی اور پھر پیچھے رہ جاتی، بالکل اسی بلی کی مانند تھی جو چوہے کو پکڑ سکتی تھی مگر اپنے شکار کو چھیڑ کر چھوڑ دیتی تھی اور پھر دوبارہ پکڑ لیتی تھی۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتی تو آنکھوں میں ایک پختہ ارادہ چھلکتا تھا، وہ چاہتی اسے پا لے گی چاہے کیسے بھی۔ لیام کا حال اور بھی برا ہو گیا، وہ دوبارہ آگے کی طرف دیکھتا اور گھبرا کر نکلنے لگا۔ اس کے فٹنس ہمیشہ کمزوری کا شکار رہی تھی اور بہت کم ڈرائیونگ کے بعد ہی وہ ہلکا سا تڑپنے لگا۔ ہائی وے پر لگاتار تیز رفتاری سے گاڑیاں اوورٹیک کرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بھی کمزور پڑ گئیں۔ چیخ جیسی کس اس نے بریک زور سے دبائی، اتنا قریب تھا کہ سامنے والی گاڑی سے ٹکرا جاتا۔
جبکہ پیچھے والی گاڑی بھی قریب ٹکرانے سے بچ گئی۔ پیچھے بیٹھا ڈرائیور اتنا غصے میں تھا کہ جب وہ گزر گیا تو زور زور سے گالیاں دیتا ہوا چلا گیا، لیکن لیام کے پاس ایسے معاملات پر توجہ دینے کا وقت نہ تھا۔ وہ بڑی سیاہ جیپ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پاس سے تیز رفتاری سے گزر رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ جیپ دور بھاگ جائے گی اور فوراً بریک نہیں کر پائے گی، مگر غیر متوقع طور پر وہ دوبارہ کچھ ہی فاصلے پر چیختی ہوئی رک گئی۔ عورت تو یہاں تک کہ سگنل لگا کر کندھے پر گاڑی روکنے کے مزاج میں تھی۔ اس کا پرسکون اور بے خوف رویہ لیام کو ذلت محسوس کروا گیا۔ اس نے مٹھی گھیری۔ لیام اچانک گاڑی میں جھک کر پھر سے سٹارٹ کرنے لگا، مگر تب تک پروین جیپ سے اتر چکی تھی اور ایک ہاتھ دروازے پر رکھ کر کھڑی تھی۔ وہ ایک عظیم پہاڑ کی مانند کھڑی تھی، لیام کو دباتی ہوئی۔ وہ بہت دیر تک پاؤں گیس پیڈل پر نہ رکھ سکا۔ سارا بدن کانپنے والا لیام ذہنی طور پر ٹوٹ گیا۔ پروین کے بولنے سے پہلے ہی اس نے چیخ کر کہا، V16 میرے پاس ہے، مجھے جانے دو اور پیچھا بند کر دو ورنہ میں اسے تباہ کر دوں گا۔ پروین نے اپنی بھویں اوپر اٹھائیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہی، لیام نے آخرکار پھر گاڑی چلا دی۔ اس کی گاڑی محض 600 فٹ ہی چلی تھی کہ جیپ پھر پیچھے سے پکڑ گئی۔ لیام گھبرا گیا، اسے جبڑے کس کر کھڑکی نیچے کی اور غصے سے پروین کو چیخا، میں نے کہا میرا پیچھا مت کرنا ورنہ میں V16 برباد کر دوں گا۔ مگر پروین نے اسے نظر انداز کیا اور پیچھا جاری رکھا۔ باربرن کی آواز بھی اس کے ایئر فون سے پہنچی، کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ وہ واقعی تم سے خوفزدہ نہیں ہے؟ لیام نے چیخ کر کہا، کون جانے کیا ہو رہا ہے؟ باربرن تم کہاں گلائیڈ کر گئے تھے؟ کیا تم ری انفورسمنٹ بھیج سکتے ہو؟ باربرن خاموش رہا، پھر بولا، میں وقت پر وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ احتیاطاً میں نے خود کو چند سو میل دور گلائیڈ کیا ہوا ہے۔ تم بہت دور ہو، اگر میں آؤں تو بھی 2-3 گھنٹے لگیں گے۔ تم خود کو سنبھالو، پرسکون رہو، میں نہیں سنبھل سکتا۔ لیام نے اسٹیئرنگ پہ زور سے مکہ مارا۔ یہ مجھے پاگل کر رہا ہے باربرن۔ اچانک لیام نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس میں سے ایک V16 اس کو واپس کر دوں گا، اس طرح وہ مجھے ستانا بند کر دے گی۔ یہ بات سن کر باربرن بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا، اگر تم ایک ہی واپس لاؤ گے تو پھر تم کس پر اسے استعمال کرو گے؟ لیام چیخا، میرے پاس تمہاری پرواہ کرنے کا وقت نہیں ہے، میں بس جلدی سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہی اس نے اپنے کان سے بلوٹوتھ ایئر فون جھٹکا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ہائی وے پر گاڑیاں اتنی تیز تھیں کہ ایئر فون زمین پر گرتے ہی پیچھے آنے والی کاروں کے نیچے دب کر کچلا گیا۔ باربرن کی آواز وائرلیس نیٹ میں مدھم پڑ گئی۔ لیام نے آگے دیکھا، ایک پل تھا۔ اچانک اس نے گاڑی پل کی طرف موڑی، پھر اسے پار کیا اور پل کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ محض 10 سیکنڈ کے اندر پروین کی گاڑی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ مختصر فاصلے پر کھڑی ہو کر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیام نے 2 سیرمز نکالے اور ڈھکن کھول دیے۔ وہ انہیں پل کے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مت آؤ پروین، مت آؤ، ڈیل کرتے ہیں، تم مجھے جانے دو اور ہم دونوں ان 2 سیرمز میں سے ایک لے لیں۔ اگر تم راستہ نہ بناؤ تو میں دونوں کو دریا میں خالی کر دوں گا۔ پروین کے ہاتھ میں V16 واپس آتے ہی اسے اب صرف ایک سیرم درکار تھا، زینڈر کے لیے۔ عثمان ہی وہ واحد شخص تھا جس کا اس سے دھاگے سا تعلق تھا، مگر وہ بھی کینسر کے آخری مرحلے میں تھا۔ زندگی کی سانسیں پہلے ہی گنی جا چکی تھیں اور وہ کبھی V16 کے لیے نہیں لڑا۔ یعنی حقیقت یہی تھی، پروین کو صرف ایک سیرم چاہیے۔ اسی لیے بظاہر تو لیام کی پیشکش موزوں لگتی تھی، ایک تم رکھو ایک میں رکھتا ہوں، سب برابر۔ اور ویسے بھی صورتحال بالکل بند گلی میں گھس چکی ہے۔ لیام پورے یقین سے بیٹھا تھا کہ وہ مان جائے گی، مگر پروین نے نظریں جھکا کر قدم آگے بڑھا دیے۔ ہلنا مت، لیام نے ہکلاتے ہوئے چیخا، اگر ایک قدم اور بڑھایا تو میں یہ دونوں دریا میں بہا دوں گا۔ مگر پروین رکی نہیں، ہونٹوں پر ایک ہلکی ٹھہری ہوئی مسکراہٹ اور قدم اس ترتیب سے آگے گرا دو، اس نے سرد لہجے میں کہا، ویسے بھی اس میں صرف صاف کیا ہوا پانی ہے۔ لیام کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ پروین نے اس پر نظریں گاڑ دیں۔ ہم اسکول میں اس لیے رکے تھے تاکہ باربرن ہاتھ آئے، ہم ہر تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ جن سرم ہاتھ لگتے ہی لیبارٹری میں ریفائن کر لیتی۔ وہ ایک لفظ میں الفاظ نہیں اعتماد انڈیل رہی تھی۔ تمہارا ان لیب آنا دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ تم بیک اپ کارڈ ہو، ایسے میں اصل V16 تمہارے حوالے کرتی کبھی نہیں۔ اس نے لیام کے ہاتھوں میں موجود شیشیوں پر نگاہ ڈالی، پھینک دو، اصل سرم تو وہ پہلے ہی وائنے کے لیب میں ایک معمولی سے ٹیسٹ ٹیوب میں چھپا چکی تھی اور پھر آرام سے خاص کنٹینر میں سیل کر دیا تھا۔ لیام پتھر ہو گیا، پھر اچانک اس نے ڈھکن کھولا
اور ایک شیشی دریا میں اچھال دی۔ پروین نے بے تاثر کھڑی رہی، یعنی وہ سب سچ تھا۔ وہ دھاڑ کر دوسری شیشی بھی پھینک کر گاڑی میں کودا اور فل سپیڈ گاڑی بھگا دی۔ خوف پھر اس کی رگوں میں لوٹ آیا۔ پروین نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، پھر بھاگ رہا ہے۔ گاڑی سٹارٹ کی مگر ڈیلیبریٹلی سست رفتار سے۔ لیام تب تک 600 فٹ دور نکل چکا تھا اور پھر دھماکہ۔ لیام کی گاڑی آگ کے طوفان میں پھٹ گئی، اس کے آس پاس کی گاڑیاں بھی لپک گئیں۔ آگ، دھواں، شیشے کے ٹکڑے۔ پروین کی گاڑی بھی لرز اٹھی۔ اس کی ونڈ شیلڈ بلٹ پروف تھی، پھر بھی شیشے کے ٹکڑے بازو میں دھنس گئے۔ آدھا گھنٹہ بعد اسپتال۔ خون رک چکا تھا، پٹی بند چکی تھی، مگر دل بے قرار۔ قریب 4-5 گاڑیاں جلیں، کچھ لوگ تہس نہس جل گئے، کچھ زخمی۔ ایک گاڑی میں ماں باپ مر گئے، صرف بچہ بچا۔ وہ بے چینی سے سسکا، ماما، بابا، ڈاکٹر جھوٹ دے رہے تھے، وہ آ جائیں گے، بس تھوڑا صبر۔ پروین کے ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند ہو گئے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسپیسی نے اپنی گاڑی میں بم لگایا تھا، اس کی ہمت، اس کا دل دونوں کمزور تھے، اور بینک میں اس نے اپنے ساتھ اور دوسروں کی زندگی جلا دی، اور پینک میں اس نے اپنی اور دوسروں کی زندگی جلا دی۔ فون بجا، اب اجنبی نمبر۔ مزہ آیا؟ باربرن کی سرد آواز گونجی۔ پروین کی سانس رک گئی۔ تم نے بم لگایا تھا؟ ہاں، وہ بزدل تھا، بہت کچھ جانتا تھا، نہ V16 لاتا نہ زندہ رہتا۔ کیا تم نے سوچا کتنے بے گناہ مرے؟ وہ پھٹ پڑی۔ باربرن ہنسا، وہ بھیس ہنسی جو انسان نہیں درندہ ہنستا ہے۔ دنیا نے میرے ساتھ کبھی نرمی نہیں برتی، میں کیوں کروں؟ مجھے کسی کا کیا؟ پروین کی ساری ہمدردی ٹوٹ گئی۔ یہ لوگ مظلوم نہیں، انتقام کے بھوکے جانور تھے۔ V16 اپنے بیٹے کو بھی انجیکٹ مت کرنا، اس نے خبردار کیا۔ کیوں؟ V15 لینے کے بعد 2 ماہ انتظار ضروری ہے، جلدی لگایا تو مر جائے گا۔ وہ جھوٹ بھی ہو سکتا تھا، مگر خطرہ حقیقی تھا۔ عثمان نے بھی یہ بات کنفرم کی تھی۔ 1 مہینہ V16 کو چھپانا تھا۔ دنیا دشمنوں سے بھری ہوئی تھی، باربرین، ٹرومین اور جانے کون کون۔ سالس کے پاس کوئی محفوظ جگہ ہوگی، سوچتے ہی دل کڑوا ہو گیا۔ وہ کہاں ہے جب میں سب تنہا کر رہی ہوں؟ اسی لمحے فون بجا۔ شمائل اور سب میرے ساتھ ہیں، کب آ رہی ہو؟ نرم آواز، ابھی۔ پروین نے ہلکی سانس بھری، شاید گھر کی گوش میں تھوڑی سی طاقت ملے۔ پروین اپنی گاڑی ہلکے سے مروڑتی ہوئی اس شاندار قلعے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں کوئی نہیں رہتی تھی۔ NTT سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی کمپنی، اور یہ سب کوئی نہیں کی بنائی ہوئی سلطنت تھی، شہزادیوں جیسے شوق، اور حقیقتاً ایک محل۔ یہ قلعہ کسی ناقابل تسخیر حصار کی طرح تھا، چاہے باربرن کو علم بھی ہو کہ وہ یہاں ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا جب تک بم نہ گرا دے، اور ظاہر ہے دنیا کا کوئی مجنوں اتنا پاگل نہیں ہوتا۔ راستے میں یورپی انداز کی عمارتیں، فوارے، سنہری دیواریں، سب کچھ دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی پریوں کی سلطنت ہو۔ جیسے ہی پروین کی گاڑی دروازے کے قریب پہنچی، دیو ہیکل آہنی گیٹ خود بخود کھل گیا۔ آگے جان، قلعے کا پرانا بٹلر، مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے ادب سے گڈ ڈے مس پروین جھک کر کہا۔ پروین نے سر ہلایا مگر باہر نہیں اتری، وہ سیدھا آگے بڑھ گئی، قلعے کے اندر، اندر، اندر اور اندر۔ پورا 10 منٹ بعد وہ اس ولا کے سامنے رکی جہاں کوئی نہیں رہتی تھی۔ گاڑی رکی ہی تھی کہ تینوں بچے دوڑتے ہوئے باہر آ گئے۔ شمائل سب سے پہلے لپکی اور اس سے لپٹ گئی۔ ممی، مجھے آپ کی بہت یاد آئی، صرف 1 دن ہوا تھا مگر ایسا لگتا تھا جیسے صدی گزر گئی۔ حارث نے بھی اس کا ہاتھ تھاما، معصوم سی چمک آنکھوں میں۔ پروین نے پیار سے دونوں کو چوما۔ حارث کے گال شرما کر سرخ ہو گئے۔ زینڈر نے ناک چڑھائی، سینہ تھوڑا تان کر بولا، ابھی تک امی کے دودھ کے محتاج ہو کیا؟ لیکن پروین نے اسے بھی پکڑ کر زور سے چوم لیا۔ وہ فوراً گھبرا کر گال رگڑنے لگا۔ اف، یہ کیا تھا؟ آپ کو یہ گندا نہیں لگتا؟ لیکن اس کی چمکتی آنکھیں سچ بول رہی تھیں، وہ اسی محبت پر جان دیتا تھا۔ پروین نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیرے اور تینوں بچوں کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوئی۔ یہ جگہ اس کے جسم اور روح کو سکون دیتی تھی، یہ اس کا اصل گھر تھا، پہلی بار جہاں اس نے محفوظ محسوس کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ہوئی عورت پر پڑی، کوئی نہیں 40 کے پیچھے مگر لگتی وہ مشکل 32 کی۔ سرخ ریشمی گاؤن، چمکتے ناخن، ہاتھ میں سرخ شراب کا جام، دیکھنے والے کو لگے جیسے کوئی فلمی ملکہ ہو، اور رویہ حد درجے مغرور، دلکش، بے پرواہ۔ اس نے شوق نظروں سے پروین کو دیکھا۔ واہ، تمہیں گھر آنے کی یاد آ ہی گئی؟ پروین ہنسی، اس کے پاس بیٹھ کر بازو میں ہاتھ ڈالا۔ ہیلو آنٹی کوئنی۔ کوئنی نے
नाक चढ़ाई। हाँ हाँ, बड़ी मसरूफ हो गई हो तुम, स्विट्जरलैंड आ गई मगर मुझे पता ही नहीं चलने दिया। परवीन ने हल्की सांस ली। इसी वक्त शुमाइल दौड़कर कोइनी से लिपटी। ग्रैंड आंट, कोइनी गुस्सा ना करें, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं, बस उन्हें काम था, वो डरती थी आप इन्हें काम नहीं करने देगी। कोइनी फौरन नरम पड़ गई। ओह मेरी प्यारी शहजादी, उसने शुमाइल के गाल चूम लिए। परवीन ने शुक्र का सांस लिया। ये औरत अगर नाराज हो जाती तो दुनिया हिला देती थी। फिर अचानक कोइनी ने पूछा, वैसे तुम्हारे मिस्टर मेहदी कहाँ हैं, अकेली छोड़ गए तुम्हें? परवीन ने आह भरी, पता नहीं कहाँ गायब हैं। कोइनी ने बेजारी से कहा, मर्द सब एक जैसे होते हैं, लड़ते रहेंगे, चीजें छीनने की कोशिश करते रहेंगे और नजर भी नहीं आएंगे। तुम तीनों बच्चों के साथ मेरे पास आ जाओ। परवीन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल यही सोच रही हूँ, बात पक्की रखें। कोई नहीं रुकी, फिर नखरीली आवाज में बोली, अच्छा बस तुम्हारे मिस्टर मेहदी से पंगा लेना आसान नहीं। परवीन चौंक गई, आंटी आप मेहदी को जानती हैं? वो आखिर है कौन और आप उनसे डरती क्यों हैं? कोइनी ने जाम उठाया और आंख मारी। डर किसने कहा मैं डरती हूँ? बस उसे नाराज करना थोड़ा झंझट वाला काम है। फिर वो झुक कर बोली, ये आवाज सरगोशी बन गई, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊं। परवीन करीब हुई, आंखों में तजस्सुस। कोयनी के होंठ करीब आए। तुम जिस मेहदी को जानती हो उसके पीछे कहानी बहुत गहरी है, लेकिन सच कहूं मुझे तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी से ज्यादा अपने राज अजीज हैं। तो बताओ, तुम वाकई जानना चाहती हो कि तुम्हारी आंटी कोई आंटी कोयनी असल में है कौन?